بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابوں کی پشت پر رقم کردہ اشعار. ولم اخش مهما مسنی ضر حادث فتلك يد جس الزمان بها نبضي فإن عشت أدركت المرام وإن أمت فلله ميراث السماوات والأرض. میں نہیں گھبرایا چاہے میں کیسے ہی سانحے سے دو چار ہوا، یہ تو ایسا ہاتھ ہے جس سے زمانہ نبض دیکھتا ہے. اگر میں زندہ رہا تو اپنا مقصد حاصل کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو آسمان و زمین کی میراث کا مالک اللہ تعالی ہے. اوصیک فاسمع ما اقرره فلقد نصحتك خلی نصح معتذری لا ترکنن الى من لست تعرفه ومن عرفت فکن منه على حذری. میں تجھے بار بار نصیحت کرتا ہوں تو اس بات کو سن جس پر میں زور دے رہا ہوں. دوست، میری نصیحت ایک معذرت خواہ شخص کی نصیحت ہے. جسے تیری شناسائی نہیں تو اس کا مشتاق نہ ہو، اور جس سے دید شنید ہو گئی اس سے محتاط رہ. ولا اقبل الدنيا جميعا بذلة ولا اشتری عز المراتب بالذل. میں پوری دنیا کو ٹھکرا دوں گا اگر ذلت کے ساتھ ملے، اور ذلت کے ساتھ بلند مراتب کا سودا نہیں کروں گا. وأعشق كحلاء المدافع خلقة لئلا ترى في عينها منة الكحل. میں اس دوشیزہ پر فریختہ ہوں جس کی پیدائشی طور پر سرمگی آنکھیں ہیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سرمے کا احسان نظر نہیں آتا. قالت لنا سودة الأهداب والمقل ليس التكحل في العينين كالكحل. سیاہ پلک اور سیاہ چشم والی نے کہا، کہاں آنکھوں میں سرما لگانا اور کہاں آنکھوں کا بذات خود سرمگی ہونا. حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. تیری زندگی گنے چنے سانس ہیں، جب بھی ایک سانس اس کا گزرے تو یہ سمجھ کہ اس کا ایک حصہ تو نے کم کر دیا. لئن كانت الأيام أعلت له يدا يطول بها في ظلمه ويجاذب فما من يد إلا يد الله فوقها ولا غالب إلا له الله غالب. اگر زمانے نے اس کو بالادستی عطا کی ہے جس کے ذریعے وہ ظلم و تعدی کو روا رکھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی ایسا ہاتھ نہیں جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا غلبے والا ہے جس پر اللہ تعالی غالب نہ ہو. يترجم طرفي عن لساني بعبرة فيظهر من وجد الذي كنت أكتم وإني لمفن دمع عيني بالبكاء حذار الذي قد كان أو هو كائن. میری آنکھ آنسوؤں کے ذریعے میری زبان کی ترجمان ہے، وہ میری سوزش غم کو ظاہر کر دیتی ہے جس کو میں چھپا رہا ہوں. میں رو رو کر اپنے آنسو ختم کر لوں گا اس چیز کے اندیشے سے جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. قصوا علی حدیث من قتل الهوى ان التأسی روح كل حزین. میرے سامنے شہید عشق کا حال بیان کرو، کیونکہ اس کی پیروی و غمخواری ہی مبتلا غم کی جان ہے. ان التشاغل بالدفاتر والمحابر والکتابة والدراسة اصل التعبد والتزہد والرئاسة والکیاسة. قرطاس و قلم اور مطالعہ و نگارش کو مشغلہ بنانا زہد عبادت اور سیادت و ذکاوت کی جان اور روح ہے. اذا بدأت بالاحسان تمم وما الاحسان الا بالتمام. اگر آپ نے احسان کی ابتدا کی ہے تو اس کا پورا کیجیے، کیونکہ احسان ہوگا ہی اس وقت جب آپ اس کو مکمل کریں. نہایت آمالی لقاؤک مرة
فیا لیت شعری هل یساعدنی الدہر، میری آرزوؤں کا حاصل تجھ سے ایک مرتبہ کی ملاقات ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا زمانہ میرا ساتھ دے گا۔ وَيَوْمٌ لَا أَرَاكَ كَأَلْفِ شَهْرٍ وَشَهْرٌ لَا أَرَاكَ كَأَلْفِ عَامٍ، جس دن تیرا دیدار نہ ہو وہ میرے لیے 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور وہ مہینہ جس میں تیرا نظارہ جمال نہ ہو وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ أنا المعشوقة السمراء وأجلى في الفناجين، وعود الهند لي طيب وذكري شاع في الصين، لدى العباد لي قدر كذا عند السلاطين، میں گندمی رنگ کا معشوق ہوں، پیالیوں میں نظر آتا ہوں۔ عود ہندی میرے لیے سامان خوشبو ہے، اور چین جیسے دور دراز ملک میں میرے چرچے ہیں۔ عبادت گزاروں کے یہاں میری قدردانی ہے، اور اسی طرح بادشاہوں کے یہاں بھی۔ ہوای ورائی والمسیر خلافه، فوجہی الی بلخ وقلبی الی الکرخ، میرا مقصود میرے پیچھے ہے اور میرا سفر اس کے برخلاف سمت میں ہے، میرا رخ بلخ کو ہے اور دل کرخ میں اٹکا ہوا ہے۔ کیف الوصول الی سعاد ودونها، قلل الجبال ودونهن حتوف، الرجل حافية ومالي مركب، والكف صفر والطريق مخوف، سعاد تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے اور میرے درمیان پہاڑوں کی چوٹیاں اور موتی حائل ہیں، میں پا برہنہ ہوں اور سواری بھی مجھے میسر نہیں ہے، ہاتھ خالی ہیں اور راستہ پر خطر ہے۔ سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونائله، يمر على الوادي فتثني رماله عليه وبالنادي فتثني أرامله، آج اس کا جنازہ کاندھوں پر گیا جبکہ اس کی زندگی میں اس کی بخشش و کرم کا مال اونٹوں پر لد کر چلتا، اس کا گزر وادی سے ہوتا تو اس کی ریت اس کا سناخواں ہوتی، اور کسی محفل سے ہوتا تو اس کے حاجت مند اس کے مدح سرا ہوتے۔ رأيت أخا الدنيا وإن كان ثاويا، أخا سفر يسرى به وهو لا يدري، دنیا دار بھلے ہی اقامت گزی ہوں مگر میں نے اسے ایسا سفر پیشہ پایا جو شب کے سفر میں ہو اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔